حقوق العباد کا بھی وہی عالم، والدین کی اطاعت تم نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرتے، بچوں پہ شفقت تم نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، دوستوں سے محبت ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا کام ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، اور جانے جانا کی محبت میں والدین کی محبت کو قربان کر دیتے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ۔ بس ایک محبت جانے جانا کی، شریک حیات کی محبت پیدا ہو گئی، پھر کہاں والدین جناب، اب تو بس عشق جانا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس وہ ہے اور جان کا چہرہ ہے، بس وہ ہے جانے جانا کی یادیں ہیں، بس وہ ہے جانے جانا کے تصورات۔ جانے جانا نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں کی بات مجھے پسند نہیں آتی، یا تو انہیں رکھنا ہوگا یا مجھے رکھنا ہوگا۔ ارے کم وقت اولادوں نے آج کا عالم یہ ہے، والدین کو چھوڑ دیا اور جانے جانا کی زلفوں کے اسیر ہو کر پیچھے پیچھے تم دباتے ہوئے ہلاتے ہوئے چلے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والوں، اے رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ارے ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ تو کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، اور اپنی زندگی سے کوئی ایسا وقت لا کر مجھے پیش کرو جو تمہارے دعویٰ کی دلیل بن جائے والدین کی اطاعت تو ہم نہ کریں۔ ارے تف کا عالم ہے، ایک والدین اپنے 10 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، مگر افسوس آج 10 بچے مل کر ایک والدین کی پرورش برداشت نہیں کرتے۔ حصہ لگ رہا ہے، ابا کو تم رکھ لو، اماں کو تم، معلوم پڑتا ہے یہ بھی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے۔ میں آپ حضرات کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، آج جو صلہ آپ اپنی والدین کے ساتھ کریں گے نا، وہی کل آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو، اس لیے تاکہ ساری دنیا تم سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولو، اللہ سے ڈرو، غیبت کرو، اللہ سے ڈرو، چغل خوری کرو، اللہ سے ڈرو، حرام کمائی کھاؤ، جب کما کر کے لا رہے ہیں حرام، کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو بڑا فخریہ طور پر، انگلش کانوینٹ اسکول میں داخل کر دیا، کمائی ہے حرام کی، تو جو حرام کی کمائی تم اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو، وہی کمائی پیٹ میں جا کر خون کی شکل میں اختیار کر رہا ہے، اب وہی حرام کا لقمہ خون بن کر رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو جس میں حرام کا خون دوڑتا نظر آئے، کیا وہ والدین کا اطاعت گزار ہو سکتا ہے؟ لقمہ کھلاؤ گے حرام کا اور امید لگا کر بیٹھو گے اولاد وفادار ہو جائے؟ ارے جب رزق ہی حرام ہے اور امید نیکی کی، عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، والدین کی اطاعت نہیں۔ ارے ساری زندگی اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر تم کعبہ کا طواف کرتے رہو نا، ہر سال حج کراتے رہو، لیکن تمہاری ولادت کے وقت، تمہاری پیدائش کے وقت، تمہارے جنم کے وقت جو ماں کو ایک درد ہوتا ہے، اس درد کے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ یا پھر یوں کہہ لو، اپنے بچوں کی محبت میں تم نے اپنے والدین کو فراموش کر دیا۔ ارے یہی وہ والدین ہیں جو رات بھر بھیگے بستر پر سو کر تمہاری نیند کی پرواہ کیا کرتے تھے، یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی کمر توڑ کر محنت کی ہے اور تمہیں شکم سیر کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، آج جوانی کی اس دہلیز پر پہنچے ہو۔ تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔
اسی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرد کے اوپر اس دنیا میں اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ تمہاری ماں کا ہے، اور ایک عورت کے اوپر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ تمہارے شوہر کا ہے۔ ارے شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ خدا کے بعد اگر کسی غیر خدا کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔